مشتاق احمد یوسفی صاحب کا مضمون ہے دھیرج گنج کا مشاعرہ۔ اس قصباتی مشاعرے میں جو دھیرج گنج کا آخری یادگار مشاعرہ ہوا، 18 بیرونی شاعروں کے علاوہ 33 مقامی اور مضافاتی شعراء شرکت کے لیے بلائے گئے یا بن بلائے آئے۔ باہر سے آنے والوں میں کچھ تو ایسے تھے جو اس لالچ میں آئے تھے کہ نقد معاوضہ نہ صحیح، گاؤں ہے کچھ نہیں تو سبزیاں، فصل کے میوے، 5-6 مرغیوں کا جھابا تو منظمین شاعر مشاعرہ ضرور ساتھ کر دیں گے۔ حکیم احسان اللہ تسلیم مول گنج کی طوائفوں کے طبیب خاص تو تھے ہی، گانے کے لیے انہیں فرمائشی غزلیں لکھ کر دے دیتے تھے۔ کسی طوائف کے پیر بھاری ہوتے تو اس کے لیے بطور خاص بہت چھوٹی بہر میں رواں غزل کہتے تاکہ ٹھیکہ اور ٹھمکا نہ لگانا پڑے۔ مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑبونگ مچی تھی۔ خلاف توقع و تخمینہ گرد و نواح کے دیہات سے لوگ جوق در جوق آئے، دریا اور پانی کم پڑ گیا۔ سننے میں آیا کہ مولوی مجن کے مخالفوں نے یہ اشغلہ چھوڑا ہے کہ محفل کے اختتام پر لڈوؤں اور کھجوروں کا تبرک اور مرغیوں کی مہلک بیماری رانی کھیت کی دوا کی پڑیاں تقسیم ہوں گی۔ ایک دیہاتی اپنی 10-12 بیمار مرغیاں جھابے میں ڈال کے لے کے آیا تھا کہ صبح تک بچنے کی آس نہ تھی۔ ایک کاشتکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دھلا کر بڑی امیدوں سے ہمراہ لایا تھا۔ اس کے کٹے ہی کٹے ہوتے تھے، مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ شاعروں کے میلے میں طوائفوں والے حکیم احسان اللہ تسلیم آنے والے ہیں۔ حکیم احسان اللہ تسلیم رنگین مزاج رعوسا کا بھی علاج کرتے تھے۔ فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیتے تھے اور رئیس کی نبض پہ انگلی رکھتے ہی نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراثیم کس کوٹھے کے آوردہ پر ردہ ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی طوائف کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو رونا پیٹنا مچ جاتا ہے۔ حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاض کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیہ لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ یہ صفوف اس رات کے راجہ یا تماشبین خصوصی کو چپکے سے پان میں ڈال کر کھلایا جاتا تھا۔ نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی کی ذاتی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تو میاں کے سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کر آئے تھے۔ سامعین کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس سے قبل مشاعرہ اور شاعر نہیں دیکھے تھے۔ رات کے 12 کا عمل ہوگا، 4 سو سامعین کا توتی بول رہا تھا۔ ہوٹنگ کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی گالی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قادر 12 بنکوی کے تو مطلع پر ہی سامعین نے تمبو سر پہ اٹھا لیا۔ وہ غریب عاجز آ کر کہنے لگا، حضرات سنیے تو، شعر پڑھا ہے، گالی تو نہیں دی۔ مشاعرے کے شور و شغب سے سہم کر گاؤں کی سرحد پر گیدڑوں تک نے بولنا بند کر دیا تھا۔ ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے۔ انہیں درخواست کی کہ میں ایک غریب و دیار آدمی ہوں، مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے۔ ایک آواز آئی، ناقص صاحب کا کلام سنوائیے۔ انہیں اجازت مل گئی، جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر 3 دفعہ آداب کیا۔ ان کی کریم رنگ کی ٹسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے نیچے پاجامہ پہن رکھا ہے یا نہیں۔ اپنی نشست سے انہوں نے بیاض اٹھائی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، مگر بوجوب وجہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس پر حاضرین نے شور مچایا، وجہ بتاؤ، نہیں تو بدو گھر کو جاؤ، وجہ بتاؤ۔ اصرار بڑھا تو غیر طرحی غزل پڑھنے کی یہ وجہ بتائی کہ جو مصرع طرح دیا گیا ہے اس میں سکتہ پڑتا ہے۔ ثبوت میں انہوں نے تقطیع کر کے دکھا دی کہ مرض بر وزن فرض باندھا گیا تھا۔ اس شاعر و معترض نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا۔
2 ہنڈوں کا تیل 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا، کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری تھی، وہ پھس کر کے بجھ گئے۔ ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندہ ہنڈوں کو جھڑجھڑا دیا، ان کے مینٹل جھڑتے ہی اندھیرا ہو گیا، ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو شاعر سجھائی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی، بھائیو بھائیو اچو بچو بھاگو، رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس کی رسی توڑا کر اڑ گئی۔ یہ سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑی۔ اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھلائی نہیں دی، لیکن لاٹھیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ دیہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی کی۔ لیکن یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چرانے والوں نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لیے، اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں، ہر وہ چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی۔ ساغر جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا یا بنیان نہیں تھا، ایک جازم، تمام چاندنیاں، یتیم خانے کا سیاہ پرچم، صدر مشاعرے کا مخملی گاؤ تکیہ، ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کا خلال، خواجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے 8 روپے اور عطر میں بسا ہوا ریشمی رومال، اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا خط۔ حد یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوست چوڑی دار پاجامے کا ریشمی اظہار بند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لے گئے۔ جس کا جس چیز پر ہاتھ پڑا اسے اٹھا کے اتار کے نوچ کے پھاڑ کے اکھاڑ کے لے گیا۔ فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شاعر حضرات جہاں جہاں اپنی بیاضیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن تک وہیں پڑی رہیں۔ باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے اختتامیہ آداب میں داخل ہے، مار پیٹ اور لوٹ کھسوٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بعد کو بہت دن تک ہر آئے گئے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے رہے، اب دوسرا مشاعرہ کب ہوگا؟